نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مریم علی، اپنے پروگرام آؤ قرآن پڑھے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ قرآن کی کلاس چل رہی ہے اور ہم اس میں عربی کے حروف تہجی سیکھ چکے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ نئے بچے، آپ کی طرح جو میزبان میں بچے، جو ناظرین میں بچے ہمارے ساتھ کلاس لیتے رہے ہیں، اسی طرح آج کچھ بچے نئے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہمان ہمارے، جن سے ابھی ہم آپ کو ملوائیں گے، جو ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پہ جو ہمارے درس گزر چکے ہیں، کلاسیں لیتے رہے ہیں، اور آج وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہیں۔ اور آپ میں سے بھی جو بھی بچے ہمارے ساتھ کلاس میں یہاں شامل ہونا چاہیں، یہاں پڑھنا چاہیں، تو وہ آ سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر جو چل رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی طرح ہی کچھ بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ درس لیتے رہے ہیں، آن لائن کلاس لیتے رہے ہیں، اور آج وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں وہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ یہاں آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور ہم سب سے پہلے ان کا ٹیسٹ بھی لیں گے کہ انہوں نے کتنا سیکھا ہے۔ اور ہر درس میں جیسا کہ میں آپ کو بتاتی رہی ہوں، اور آگاہی جو نئے سب پڑھنے والے ہیں یا نئے سامنے ناظرین میں بچے ہمارے ساتھ موجود ہوں، ان سب کو بتانے کے لیے کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے خدا نے نازل کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ یہ ہر دور میں اپنے نہج پہ اسی طرح جو ہے وہ زندہ و جاوید معجزہ نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آنے والی نسل یا کسی دور نے یہ کہا ہو کہ یہ ہماری ضرورت کے مطابق قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور یہ اس کا واقعی قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ ہر دور میں جو انسان کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو قرآن جو وہ کتاب ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ اسلام کے عین مطابق اس میں احکام ہیں جن پر ہم عمل کر کے ان کو پڑھیں گے، پہلے اس پر عمل کریں گے، اور پھر اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں گے، اور جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ ہم اسی کتاب کی رہنمائی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، استفادہ حاصل کرنے کے لیے یقیناً اس کو پہلے ہم اس کے جو زبان ہے اس سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر کسی زبان سے آشنائی نہ ہو تو اسے ہم استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسے آشنائی ضروری ہے۔ تو ہم اس سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے پہلے اس کی زبان کو جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم جو قرآن کے عربی تلفظ ہیں، جو اس کا لہجہ ہے، اس کو ہم سیکھیں گے۔ تو وہ جو بچے ہمارے ساتھ کلاس لے رہے ہیں یقیناً وہ اسے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ عربی کے ہم نے حروف تہجی، ان کے نام اور ان کے جو چھوٹی آوازیں تھیں، اس میں سے ہم نے زبر جو ہے اس کی چھوٹی آواز کو پڑھنا سیکھا تھا۔ تو ناظرین میں سے کچھ بچے جو آج ہمارے ساتھ نئے بچے شامل ہوئے ہیں کلاس میں، ان سے پہلے ہم جتنے بھی درس پڑھ چکے ہیں، پہلے اس میں سے ان بچوں سے ٹیسٹ لوں گی، اور آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ بچے کتنا پڑھ کے آئے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، تو اس کے بعد ہم اگلا نیا درس پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے نئے بچوں کی طرف، آپ کو ملواتے ہیں ہمارے مہمان بچے جو آج ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت پیارے بچے ہیں، اور نام بھی ایسے پیارے پیارے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں گے۔ جی بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ مریم۔ مریم، ماشاء اللہ۔ جی آپ کا بیٹا؟ سروش۔ سروش۔ جی؟ ردا۔ ردا، ماشاء اللہ، بہت پیارے نام ہیں، آپ کی طرح نام بھی بہت پیارے ہیں۔ تو جی مریم، آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ ساری کلاسیں لی ہیں؟ جی۔ آن لائن پڑھا تھا آپ نے، اور آپ کو سمجھ بھی آئی؟ اچھا پڑھا تھا آپ نے، اس کو ریوائز بھی کرتی رہی ہیں؟ جی۔ اچھا، تو آج میں آپ کا ٹیسٹ لے لوں پھر؟ تیار ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے مریم، ہم نے کچھ مخارج پڑھے تھے حروف تہجی کے، اس میں سے آپ مجھے سنا دیں حروف شجریہ۔ حروف شجریہ کون سے ہیں؟ جیم، شین، یا۔ ماشاء اللہ، آپ نے تو بہت اچھا یاد کیا ہوا ہے۔ حروف شجریہ، ان کا مخرج کیا ہے، کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ حروف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے یاد۔ اور جی سروش، آپ نے بھی اچھی طرح سے پڑھا تھا؟ ساری کلاسز لی ہیں آپ نے جی۔ یا کوئی مس کی تھی آپ نے؟ ساری کلاسیں لی ہیں؟ اچھا، گڈ۔ آپ مجھے سنا دیں حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، آپ نے بھی یاد کیا ہوا۔ حروف حلقی ہیں کتنے ٹوٹل؟
6 حروف ہیں. یہ 6 حروف آپ نے مجھے سنا دیے ہیں. شاباش. یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں, حروف حلقی. جی شاباش. جی بیٹا آپ نے بھی ساری کلاسیں لی ہیں ہمارے ساتھ؟ ساری لی ہیں. آپ کا بھی لے لوں میں ٹیسٹ؟ سن لوں. تیار ہیں آپ؟ اچھا جی. آپ بھی مجھے سنائیں گے. آپ حروف صفیریہ سنا دیں. حروف صفیریہ کون سے ہیں؟ سین زا سین اور صاد. تھوڑا سا آپ نے تلفظ اس کا ٹھیک نہیں کیا لیکن آپ نے سنائے ٹھیک ہیں حروف. اور جی ناظرین بچوں آپ نے دیکھا یہ نئے آنے والے بچے جو آپ کی طرح ہی سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے, ہمارے ساتھ آن لائن کلاس لے رہے تھے, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کیے ہوئے ہیں حروف. اور یقیناً آپ بھی اسی طرح سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے, حروف کو پڑھ رہے ہوں گے اور دہرائی کر رہے ہوں گے. آپ میں سے بھی کوئی بچے اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں کلاس میں تو ہو سکتے ہیں. جو نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور مزید آپ اس کو اچھے طریقے سے اگر سیکھنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں, اور آپ سامنے بیٹھ کے بھی اگر بہت توجہ کے ساتھ اور اچھی طرح سے اس کی دہرائی کریں گے تو یقیناً آپ اس طرح بھی سیکھ سکتے ہیں. تو جی بچوں آپ نے بھی اس کو تلفظ تھوڑا سا اور بہتر کرنا ہے آپ نے اس کا, اور آپ نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. دہرائی جتنی زیادہ آپ دہرائی کریں گے اتنا زیادہ اچھا آپ سیکھ جائیں گے. آپ سب نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا سنا ہے, بہت اچھا سیکھا ہے آپ نے. تو ایک دفعہ ہم دہرائی کریں گے حروف تہجی میں آپ کو دہراؤں گی ایک دفعہ تاکہ جو تھوڑا بہت آپ کی مسٹیک ہے تلفظ کی وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فنگر رکھیں گے بیٹا سب بچے, الرحمن الرحیم. رائٹ ہینڈ کی فنگر رکھیں گے اور اپنے لفظوں کو دیکھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. الف الف با با تا تا ثا. ثا ثا زبان کی نوک لگے گی سامنے دانتوں کے کنارے سے. ثا ثا ثا. ثا جیم جیم حا حا خا. خا دال دال ذال دال ذال. ذال ذال بھی ثا کا ساتھی ہے. ٹھیک ہے, جہاں سے ثا نکلا ہے وہیں سے ذال کا ساتھی ہے. ذال دال را را زا ز سین سین شین شین صاد 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 واد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین غین فا فا قاف قاف کاف. کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا یا. یا. نیچے والا حصہ دیکھیں آپ بک پہ, آپ نے یقیناً کلاس آپ نے ساتھ ساتھ لی ہے ہمارے. تو یہ عربی کے جو حروف تہجی ہیں ان کی آدھی شکل ہے, چھوٹی شکل ہے جو آپ نے سامنے ہمارے ساتھ پڑھی ہے. ایک دفعہ ہم بھی دہرائیں گے اور آدھی شکلوں کو اپنے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ یہی آدھی شکل ہے. آگے جا کے جب ہم قرآن کی جو آیات پڑھیں گے یا لفظ پڑھیں گے تو ان میں یہی شکلیں زیادہ تر لکھی ہوں گی. اگر آپ یہاں اس کو اچھی طرح سے پہچان لیں گے, ان سے آشنائی حاصل کر لیں گے تو آپ کو حروف اور آیات پڑھنے میں جو ہے مشکل پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آپ نے غور سے دیکھنا ہے اس کو, بڑی توجہ کے ساتھ اچھی طرح سے ان کو سیکھنا ہے, ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آپ تلفظ کو آیات کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں. جی. حمزہ حمزہ با. با با کی شکل دیکھیں آپ, اوپر با کی شکل پوری اور یہاں پہ آدھی شکل اس طرح ہوگی. ٹھیک ہے, با با تا تا ثا. ثا جیم جیم حا حا خا. خا دال دال ذال دال را را زا ز سین سین شین شین صاد صاد واد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین غین فا فا قاف قاف کاف. کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا یا. یا. جی. آپ تھوڑی سی میں آپ کو پہچان کرواؤں گی اس میں, اور ایک دفعہ ہم دہرائیں گے. پہچان تو آپ نے کی ہے ہمارے ساتھ آن لائن کلاس میں, لیکن ایک دفعہ پھر ہم دہرا لیں گے کیونکہ آج ہم ساری دہرائی کریں گے پیچھے سارے دروس کی. تو آپ یہاں دیکھیں با تا اور ثا اور لاسٹ جو اس کا الفابیٹ ہے یا, ان کی شکل ایک جیسی ہے, ایک جیسی ہے نا. جی اور نون کی بھی دیکھیں, جی با تا ثا نون اور یا. جی ردا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ فنگر رکھیں بیٹا. با تا ثا تا سا ثا, اس کے بعد نون. نون نون کہاں ہے؟
میم کے بعد نون، نون اور یا، ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں جی آدھی شکل. اب ان کو جب یہ آئے گا اس میں آیات میں ملے ہوئے لفظوں کے ساتھ جب 2 یا 3 لفظ جڑے ہوئے ہوں گے تو اس میں آپ کیسے پہچانیں گی کہ یہ با ہے، تا ہے، سا ہے، نون ہے یا ہے؟ چھوٹی اشکال کی. کیسے پہچانیں گے؟ وہ شکلیں تو ایک جیسی ہیں آدھی. کیسے پہچانیں گے کہ یہ با ہے، تا ہے، سا ہے؟ آپ نے ہمارے ساتھ درس لیا ہوا ہے، کلاس لی ہوئی ہے. نقطوں سے. شاباش. آپ نے ردا نے بھی بتا دیا ہے اور مریم نے بھی بتا دیا. سروش جو ہے وہ شرما کے نہیں بتا رہی تھیں، ہے نا سروش؟ شرمانا نہیں ہے بیٹا، آپ نے مجھے بتانا ہے اور اس طرح مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی امید ہے کہ آپ کو یاد ہے. یاد ہے نا؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے بولنے بتانا ہے بیٹا مجھے. ٹھیک ہے، با کے ہم ان کے نقطوں سے پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے. با کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، تا کے اوپر 2 ڈاٹس ہوں گے تو تا ہے، 3 نقطے اوپر ہوں گے تو سا ہے. اگر ایک نقطہ اوپر ہوگا تو نون ہے، اگر ایک نقطہ نیچے ہوگا تو نیچے ایک نقطہ ہوگا تو با ہوگا. با ہے. جی آپ کا ٹیسٹ ہی ہو رہا ہے نا، اس لیے میں گھماؤں گی آپ کو ادھر سے ادھر. اور اوپر 2 نقطے ہوں گے تو تا ہے، اور نیچے 2 نقطے ہوں گے تو یا ہوگا. شاباش. اور اوپر 3 نقطے ہوں گے تو سا ہوگا. یہ آدھی شکل جو ہے یہ 5 الفابیٹ ہیں جن کی آدھی شکل ایک جیسی ہے اور ہم ان کو پہچانیں گے ان کے نقطوں سے. اور جی ناظرین، بچے جو ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ ساتھ دہرائی کریں گے اور یقین اس کو مزید جو ہے وہ پختہ کریں گے ان الفاظ کو. یہ آدھی اشکال جو ہم نے حروف کی پڑھی تھی، عربی حروف کی، اس کو آدھی شکل کو ہم جب 2 یا 3 ملے ہوئے حروف میں آئے گی یا آیات میں جب وہ آدھی شکلیں آئیں گی تو ہم ان کو، یہ 5 ہیں با، تا، سا، نون اور یا، جو دیکھنے میں ایک جیسی ہیں، شکل آدھی جب ہوتی ہے تو ایک جیسی ہوتی ہیں، تو ہم ان کو کس طرح پہچانیں گے؟ ان کے نقطوں سے پہچانیں گے. با کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، اگر اوپر نقطہ ہوگا تو وہ نون ہوگا، اور 2 نقطے اگر اوپر ہوں گے تو تا ہوگا، اگر نیچے آ جائیں گے 2 نقطے تو وہ یا ہوگا، اور 3 نقطے اوپر آئیں گے تو وہ سا ہوگا. ہم ان کے نقطوں سے پہچانیں گے. نقطوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. سا کے 3 نقطے، تا کے 2 نقطے اوپر ہیں، یا کے 2 نقطے نیچے ہیں، نون کا 1 نقطہ اوپر ہوتا ہے اور با کا 1 نقطہ نیچے ہوتا ہے حروف کے. تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریوائز کر لینا ہے، دہرائی کر لینی ہے تاکہ آپ آگے جا کے آیات میں آپ کو مشکل پیش نہ آئے، آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں. تو جی بچوں، ہم نے دہرا لیا، یقیناً آپ کو یاد ہے. ماشاءاللہ سے آپ نے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے. مریم نے بھی، ردا نے بہت اچھی طرح سے کلاس لی ہوئی ہے نا، سروش نے بھی بہت اچھی طرح سے لی ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں. اگلا پیج آپ کریں بیٹا. جی تو یہ بھی حروف تہجی ہیں. اگلا پیج کریں گے بیٹا ہم. تو آگے صفحہ نمبر 8 ہے، اس پہ ہم نے زبر کے ساتھ حروف تہجی سیکھے تھے. آپ نے کلاس لی تھی ہمارے ساتھ نا. اس سے پہلے ہم نے ایک نظم پڑھی تھی. وہ کون سی نظم تھی؟ زبر کی نظم پڑھی تھی. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ساتھ ساتھ. اور زبر کی نظم سب سے پہلے ہم دہرائیں گے اور اس کے بعد ہم حروف پڑھیں گے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی بچوں، زبر کی نظم دہرائیں گے. مریم آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے زبر کی نظم؟ ایک بار آپ سب مل کے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم مجھے باری باری سنائیں گے. ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کریں. زبر ہوں میں زبر ہوں، حروف کے اوپر بیٹھا ہوں، تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں، تھوڑا سا میں لیٹا ہوں، میری آواز آ ہے، میری آواز آ ہے. ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے یاد کی ہوئی ہے زبر کی نظم. اور مریم آپ مجھے سنائیں گے. اب ایک باری باری آپ مجھے تینوں سنائیں گے. ٹھیک ہے. زبر ہوں میں زبر ہوں، حروف کے اوپر بیٹھا ہوں، تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں، تھوڑا سا میں لیٹا ہوں، میری آواز آ ہے. شاباش ماشاءاللہ. آ ہے. جی آپ سنائیں گے. زبر ہوں میں زبر ہوں، حروف کے اوپر بیٹھا ہوں، تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں، تھوڑا سا میں لیٹا ہوں، میری آواز آ ہے، میری آواز آ ہے. ماشاءاللہ آپ نے بھی سروش اچھا سنایا ہے. اور اب ردا آپ کی باری. آپ کو بھی یاد ہے؟ جی سنائیں. زبر ہوں میں زبر ہوں، حروف کے اوپر بیٹھا ہوں، تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں، تھوڑا سا میں لیٹا ہوں، میری آواز آ ہے. ماشاءاللہ شاباش، آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کیا تھا. جی ناظرین، بچے جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ابھی جو کلاس لے رہے ہیں،
آپ نے دیکھا آپ کی طرح ہی یہ بچے سامنے کلاس لے رہے تھے اور آج ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کلاسز لی ہوئی ہیں اور دہرائی بھی کی ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ہمیں نظم بھی سنا دی ہے، زبر کی نظم، اور ماشاءاللہ سے ان کو دیکھ کے بہت خوشی بھی ہوئی ہے کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ انہوں نے ساری کلاسز لی ہوئی ہیں، حروف تہجی بھی اور مخارج بھی ہمیں یہ سنا چکے ہیں، اور اب انہوں نے عربی کی جو ہم نے حروف تہجی کے ساتھ زبر کی ہم نے چھوٹی آواز پڑھی تھی، اس کے لیے ہم نے ایک نظم جو ہے وہ بچوں کو یاد کروائی تھی، جس کے ذریعے انہوں نے زبر چھوٹی آواز جو ہے وہ اس کو سیکھا تھا۔ تو ان بچوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو یاد کیا تھا، اور آپ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں یقیناً۔ جو بچے ابھی ہمارے ساتھ یہاں شامل نہیں ہیں، سامنے بیٹھ کے جو ہمارے ساتھ کلاس لے رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو یاد کیا ہوگا، اور جو نیو بچے آنے والے ہیں، اگر آج ان کا پہلا دن ہے تو انہوں نے بھی یقیناً اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا، زبر کی نظم کو ہمارے ساتھ دہرایا ہوگا۔ اگر نہیں دہرایا تو آپ نے اس کو بار بار دہرانا ہے، جتنا زیادہ آپ اس کو دہرائیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو یہ زبر تھی جس کے ذریعے، زبر کی نظم تھی جس کے ذریعے ہم نے زبر چھوٹی آواز کو سیکھا تھا پڑھنا۔ اب ہم ان کی دہرائی جو ہے وہ حروف تہجی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں بچوں کو کروائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اپنے اگلے درس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا